سیاہ رات پر سفید دھند کا قبضہ، شہر میں سردی کا رنگ جم گیا۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز متعدد مقامات سے بند۔ ترجمان موٹر ویز پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کی ہدایت۔ کہا کہ دھند میں صبح 10 تا شام 6 بجے تک محفوظ سفری اوقات ہیں۔ ڈرائیونگ کے لیے فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنائیں۔ باغوں کے شہر پر فضائی آلودگی کی چادر چن گئی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے تجاوز کر گیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ برکی روڈ، سول سیکریٹریٹ اور اطراف میں آلودگی سب سے زیادہ ریکارڈ۔ AQI انڈیکس 835 تک ریکارڈ کیا گیا۔ ہائی کورٹ نے گاڑیوں کے دھوئیں کو آلودگی کا بڑا سبب قرار دے دیا۔ عدالت نے اولڈ ٹولنٹن مارکیٹ کی جگہ پارکنگ پلازا بنانے سے روک دیا۔ ناصر باغ میں پارکنگ پلازا کے خلاف آئینی درخواست دائر کرنے کی ہدایت۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموک تدارک کیس کے سماعت کے دوران ریمارکس دیے۔ ناصر باغ میں درختوں کے کاٹنے اور شناخت خراب کرنے ہونے دیں گے۔ چند ہی تاریخی اہمیت کے مقامات باقی رہ گئے ہیں، ان کی حفاظت کریں گے۔ عدالت کی سول سوسائٹی کی شخصیات کو ناصر باغ پروجیکٹ کا جائزہ لینے کی ہدایت۔ آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹ طلب۔ پینل آف چیئرپرسن سمیع اللہ خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس۔ ایوان میں محکمہ زراعت سے متعلق سوال و جواب۔ وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی اور سیکرٹری زراعت کی عدم موجودگی پر ارکان اسمبلی برہم۔ APA امجد علی جاوید بولے کہ وزیر سیریس لیتے ہیں، نہ ہی سیکرٹری صاحبان آنے کی زحمت کرتے ہیں۔ اپوزیشن رکن امتیاز شیخ نے محکمہ زراعت سے متعلق سوالات کا سلسلہ ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بولے کہ جب محکمے کے پاس وقت ہی نہیں تو اس ایکسرسائز کا کیا فائدہ۔ کوورم پورا نہ ہونے پر اجلاس پیر کی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران 2 مسودہ قانون پیش۔ مسودہ قانون فلیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور معذور افراد کو بااختیار بنانا پنجاب 2 پیش کیا گیا۔ دونوں بل وزیر پارلیمانی امور میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے پیش کیے۔ پنجاب اسمبلی کی زیر تعمیر MPA ہاسٹلز کی عمارت کی کرین پر وقار یونس نامی شخص کے چڑھنے کا واقعہ۔ وزیر اعلیٰ کے ایڈوائزر ذیشان ملک کی یقین دہانی پر وقار یونس کو نیچے اتارا گیا۔ وقار یونس نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات کا مطالبہ کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب حکومت پر اظہار برہمی۔ لوکل گورنمنٹ ترمیم ایکٹ کیس میں جواب داخل کرنے کے لیے مزید مہلت دے دی۔ لارجر بینچ بنانے کی اس طرح مسترد۔ بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر کرانے کی درخواست پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے، پرانے اور نئے بلدیاتی ایکٹ میں کوئی فرق نہیں۔ حکومت کا جواب داخل نہ کرانا پیسے کے ضیاع کی مترادف ہے۔ ہمارا فیصلہ پسند نہ آئے تو حکومت قانون میں ترمیم کر سکتی ہے۔ مزید سماعت 22 دسمبر تک ملتوی۔ ماڈرن پنجاب میں گورننس کا فیصلہ کن موڑ، کڑی مانیٹرنگ کی آنکھ پنجاب کے ہر شہر پر۔ کھلے مین ہال، مہنگائی، آوارہ کتے، وال چاکنگ، ابلتے نالے اور تمام اداروں کے سٹاف افسران کی نگرانی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ پہلی بار سرکاری اداروں کی کارکردگی جانچنے کے لیے پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ قائم۔ وزیر اعلیٰ ڈیش بورڈ کے ذریعے صوبے بھر کی لائیو مانیٹرنگ خود کریں گی۔ پھاٹا کی ہاؤسنگ اسکیم میں مین ہال کھلا ہوا تو ذمہ دار متعلقہ افسران ہوں گے۔ DG سکندر ذیشان کا تمام ہاؤسنگ اسکیمز میں فوری سروے کا حکم۔ تمام ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کو 24 گھنٹے میں تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ کہا کہ کھلے مین ہال سے جانی اور مالی نقصان پر حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ صوبے میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات پر خصوصی کمیٹی قائم۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت پر کمیٹی تشکیل دے دی۔ اسپیشل سیکرٹری صحت نبیلہ عرفان کمیٹی کی کنوینئر مقرر۔ کمیٹی میں محکمہ صحت اور آبادی، لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کے سیکرٹری شامل۔ صوبہ بھر میں کتے کے کاٹنے کے کیسز کا ڈیٹا جمع اور تجزیہ کیا جائے گا۔ کمیٹی 10 فروری تک ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کرے گی۔
صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت پنجاب اسپیشل پلاننگ اتھارٹی کا اجلاس، تمام اضلاع اور تحصیلوں کا ماسٹر پلان متعلقہ علاقوں میں آویزاں کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ پنجاب کے تمام اضلاع کی ڈیجیٹل ماسٹر پلاننگ کا کام مکمل کر لیا، نقشے کی منظوری یا پھر کمرشلائزیشن کا عمل آن لائن کر دیا۔ وزیر بلدیات کی PSPA کی خدمات کے حوالے سے مؤثر آگاہی مہم چلانے کی ہدایت۔ قبضہ مافیا، جعلی ہاؤسنگ سکیم اور جعلی فائل سسٹم اب نہیں چلے گا۔ پنجاب میں قبضہ مافیا اور پلاٹس فراڈ کرنے والوں کے خلاف قانون سازی کی تیاریاں، غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم اور جعلی فائل سسٹم کے خلاف عوامی شکایات کا تدارک کیا جائے گا۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، ڈیجیٹل ریونیو ریکارڈ، NOCs کی فراہمی سمیت مختلف امور 90 روز میں نپٹانے کا ہدف مقرر۔ بلال یاسین نے کہا کہ منظور شدہ اراضی سے زائد پلاٹس فائل فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جائیداد پر قبضے سے متعلق افسران کی جانب سے غلط اعداد و شمار فراہم کیے جانے کا انکشاف، وزیر اعلیٰ کو فراہم کی گئی تفصیلات اور پورٹل پر موجود اعداد و شمار میں تضادات سامنے آ گئے۔ شکایت پر اپلوڈ ہونے والے شناختی کارڈ نمبرز، موبائل فون نمبرز جعلی، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز POIP پورٹل پر اپلوڈ نہیں کر رہے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو انتباہی ہدایات جاری۔ نااہل، کامل اور کام چور کانٹریکٹر کی گنجائش ختم ہو گئی۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام میں غیر معیاری اور سست روی سے کام کرنے والوں کی بلیک لسٹ کیا جائے گا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت اجلاس، گجرات، سرگودا، DG خان، جنگ اور جہلم میں ترقیاتی کاموں میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ MD واساس نے رپورٹ پیش کر دی۔ سیکرٹری ہاؤسنگ کی کام شروع نہ کرانے والے کانٹریکٹرز کی سخت تنبیہ اور وارننگ، تمام اضلاع میں معیاری اور مقررہ مدت میں کام مکمل کرنے کی ہدایت۔ ریاست سے بات کرتے ہیں، صوبے ریاست سے بات نہیں کرتے۔ آپ کی کوئی ایشوز ہیں تو آپ جا کر ڈپٹی پرائم منسٹر سے ملیں، آپ فورن منسٹر سے ملیں، اپنے تحفظات سے آگاہ کریں۔ جب وہ جائیں گے، ہم نے پہلے بھی کافی ثبوت افغانستان کو دیے ہیں جس میں انڈیا اور اسرائیل افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں، اور پاکستان میں جو دھماکے ہو رہے ہیں، پاکستان میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں، اس میں افغانستان کے جو ہے باشندے جو ہیں اس میں ملوث ہیں۔ لہٰذا ہم نے بار بار پھر ہم نے اپنے دوست ممالک کہنے پر ترکیہ میں اور جو ہے ہم نے قطر میں ان سے بات چیت کی، جو کہ ناکام ہوئی۔ ہم نے ہر فورم پہ ان کو ثبوت پیش کیے کہ آپ کے لوگ اس میں ملوث ہیں، وہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں، وہ اس میں ملوث ہیں، جس پہ افغان حکومت اتنی سنجیدہ نہیں ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بانی PTI کو کسی اور جیل منتقل کرنے کی درخواست، کہا کہ خیبر پختونخوا میں گورننس کے بہت مسائل ہیں، 2 سال میں کرپشن بڑھ گئی، سہیل آفریدی کو اڈیالہ کے بجائے خیبر پختونخوا بیٹھنا چاہیے، گورنر راج صوبائی حکومت پر منحصر ہے، ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے بات چیت نہیں ہوگی۔ نالج گیورز تھے وہ مسلمان سائنسدان تھے، اور اس وقت اگر نوبل پرائز ہوتے تو 10 میں سے غالباً 7 کم از کم مسلمان سائنسدان لے سکتے تھے۔ اسپیس ایکسپلوریشن تھی، جو کانسٹلیشنز کی میپنگ تھی، جو آبزرویٹریز تھیں، وہ ساری بغداد اور کورڈوبا اور اندلس کے اندر تھیں۔ آج آپ دیکھیے کہ کتنے ہم کٹ گئے ہیں اپنی روٹس کے ساتھ۔ ملک کا نام دنیا میں بحال کرنا ہے تو علم پر کام کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا کہ پہلے علم پھیلانے والے مسلمان سائنسدان تھے، امریکہ میں اسلام کا کورس یہودی اور پاکستان کا کورس انڈین پڑھا رہے ہیں، ہم دنیا تک اپنا ہیومن ریسورس پہنچانے میں کامیاب نہیں رہے، پاکستان نہیں پوری امت مسلمہ میں کرائسس ہے۔ خواتین کے تحفظ کمیشن پنجاب حکومت کے پہلے ویمن ہاسٹل اتھارٹی بنانے کا فیصلہ، اتھارٹی ویمن ہاسٹلز کی رجسٹریشن، ڈیٹا کلیکشن، کوالٹی کنٹرول اور آپریٹرز کو ریگولیٹ کرنے کی پابند ہوگی۔ ویمن ہاسٹل اتھارٹی کا چیئرمین 3 سال کے لیے منتخب ہوگا۔ ہاسٹلز کی چیکنگ کے لیے انسپیکشن افسران کی بھرتی بھی کی جائے گی۔ آفیسرز کے پاس ہاسٹل کی چیکنگ، جرمانے اور سیل کرنے کا اختیار ہوگا۔ صوبے میں خواتین کے تحفظ کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اہم پیش رفت،
पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जानिब से अहम इदारा जाती और इस्लाहाती दस्तावेज़ात की तकरीब। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने कहा कि ख़वातीन के हुकूक और इदारा जाती इस्लाहात निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। असिस्टेंट कमिश्नर शालामार टाउन मोहम्मद साकिब को ओहदे से हटा दिया गया। मोहम्मद साकिब को SNGAT रिपोर्ट करने का हुक्म और AC वाघा टाउन मोहम्मद आमिर असिस्टेंट कमिश्नर शालामार टाउन तैनात। हाफिज मोहम्मद जिशान मंसूर को AC वाघा टाउन लगा दिया गया। टाउन प्लानिंग जोन 1 में तब्दीली। अली नुसरत नए डायरेक्टर मुकर्रर। आयशा मुताहिर को हटाकर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग जोन 4 मुंतकिल कर दिया गया। आयशा मुताहिर के खिलाफ गैर कानूनी बिल्डिंग की तामीर की शिकायत पर इंक्वायरी का भी आगाज कर दिया गया। पंजाब पुलिस के 4 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। तनवीर अहमद ताहिर AIG RNAG तैनात। आमिर वहीद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल ब्रांच ननकाना साहब मुकर्रर। गुलाम शब्बीर खान को DSP सिविल लाइन्स फैसलाबाद लगा दिया गया। लतीफ़ अहमद को DSP IA मुल्तान मुलतवी कर दिया गया। अमल को मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक जारी रखना जाएगा। MD वासा ने डिसल्टिंग ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ और मौसर अंदाज में करने की हिदायत कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में गैस के लो प्रेशर की शिकायत। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन ने कंप्रेसर्स के खिलाफ भरपूर मुहिम का आगाज कर दिया। जनरल मैनेजर लाहौर ईस्ट और लाहौर वेस्ट ने स्पेशल टीमें तश्कील दे दी हैं। कंप्रेसर इस्तेमाल करने के बगैर नोटिस कनेक्शन मुनक़ता करने की हिदायत कर दी गई है। महकमे दाखिला पंजाब में मसीही मुलाजमीन के एजाज़ में क्रिसमस के हवाले से तकरीब। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक काटा। क्रिसमस की खुशी में मसीही मुलाजमीन को बतौर ईदी एजाजिया और तोहफ़े भी दिए गए। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़ बरतानवी अलुमनाई के ताउन से सेहत आमा की आगाही सेमिनार का इनेकाद। यूरोगैनकोलॉजी और नौज़ायदा अमराज के मुस्तकबिल पर खुसूसी सेशन हुए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने बतौर सरपरस्त आला शिरकत की। कहा तालिबात ने कॉन्फ्रेंस से इल्मी और अमली सतह पर कीमती तजुर्बा हासिल किया। बरतानिया और अमरीका से आलमी माहिरीन तिब की एजाजी सुवीनियर्स भी पेश। लाहौर में बसंत की खुशखबरी ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी खुश कर दिया। बसंत से मिडल ईस्ट, जर्मनी और इंग्लैंड से सयाहों की आमद मुतवक्के। लाहौर में बसंत के दौरान 50 लाख से ज़ायद अफराद की आमद का इम्कान है। बसंत को महफूज, मुनज़्ज़म और बाकायदा स्पोर्ट्स इवेंट के तौर पर मनाने पर तफसीली गौर। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर से ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के नुमाइंदों की मुलाकात। बसंत पर स्पोर्ट्स मैचेस और पतंगबाजी के मुकाबलों के इनेकाद की तजवीज़। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर ने कहा कि बसंत मुकम्मल हिफाजती SOPs और ज़ाब्ता इखलाक के तहत मनाई जाएगी। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बसंत में हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाए जाएंगे।